انتہائی سرد موسم میں ہمارا اسٹوڈیو جو ہے وہاں پہ برف باری شروع ہو گئی. یہ جب برف باری ہوتی ہے نا آئی لو اٹ, امیزنگ. مجھے بہت کمال لگتا ہے کہ جب ایسی یہ برف آتی ہے نا ہمارے اوپر, ہم بھی انجوائے کریں برف باری. تو کیا ہوا کہ ہم اسٹوڈیو میں ہیں, تو کیا ہوا کہ ورچولی کر لیں انجوائے چلیں. لیکن یہ ہے کہ ملک بھر میں ٹھنڈ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے جاری ہے. یہ اب روزانہ کی بنیاد پہ اس میں کہتے ہیں نا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑا طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. خاص طور پہ جب بلائی علاقوں کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو برف باری ہے, مسلسل برف باری ہے. چھوٹا سا بچہ برف باری انجوائے کر رہا ہے. آپ دیکھیں شدید مشکلات ہیں ویسے لوگوں کو. اور ایبٹ آباد میں وقفے وقفے سے بارش, پھر برف باری جاری ہے. گلیات میں اب تک 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے اور رابطہ سڑکیں بند ہیں. اچھا یہ جو سیاح ہیں نا ان کو یہ سیزن بڑا لبھاتا ہے, تو وہ چاہتے ہیں جی کہ بس جیسے ہی برف باری ہمیں پتہ چلے ہو رہی ہے ہم وہاں پہنچ جائیں, بنا یہ سوچے کہ حالات کیا ہوں گے, کیا مشکلات ہوں گی, ایڈوائزری کیا ہے. دیکھیں کچھ من چلے بھی ہوتے ہیں, کچھ دل جلے بھی ہوتے ہیں, پورا سال سنو فال کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. دل جلوں کا برف باری میں جانے سے کیا تعلق؟ کیونکہ وہ تھوڑا ذرا چینج. ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ اب ہر بندے کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں ہوتی نا, یہ 9 to 5 والی, تو لوگ نکل جاتے ہیں. لیکن جو لوگ نکل رہے ہیں پھر ان کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی جاتی ہے. ان کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے سنو چینز لے کے نکلنا ہے, فیملی کے ساتھ آپ نے کیسے ٹریول کرنا ہے, ہیٹر آپ نے کیسے آن کرنا ہے گاڑی کا. اچھا پھر آپ کے پاس ایمرجنسی نمبرز ہیں کہ نہیں ہیں. ہم آپ سے یہ درخواست کر کے تھک گئے اس موسم کے آغاز سے کریں کہ خدا را مت ٹریول کریں. اگر ٹریول کرنا بہت ناگزیر, دیکھیں پہلے اسموک چل رہی تھی, پھر فوگ آ گئی, اب اسنو فال آ گئی. بھائی وہ یہ کہیں گے آپ تو بیٹھے ہیں اسٹوڈیو, آپ ہمیں مشورے دیں ہم ٹریول نہ کریں. ان کو تو اس وقت ٹائم بھی ملا ہوا ہے, جان سے آگے کیا ہے, پھر تو مشکلات ہوتی ہیں. اب دیکھیں لوگ فیملی کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں. اب وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہی بڑے پریشان ہیں کیونکہ رابطہ سڑکیں بند ہیں, اشیاء خور و نوش کی ترسیل نہیں ہو رہی, بجلی معطل ہے, اوپر سے سیاح بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, ٹریفک ہے, اتنے زیادہ سیاح پھنسے بھی ہوئے ہیں, تو ایک پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. اچھا جی, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شارع ریشم ہے اس کا ذرا بتا دیتے ہیں. وہاں پر گاڑیاں بند ہو گئی ہیں, راستے بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئی ہیں. شانگلہ میں بھی برف باری ہے, اس سے بھی لنک روڈ بند ہو گئی ہے. آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برف باری سے مختلف رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ 5 روز سے بند ہیں. اور مری کا تو آپ نے حال دیکھا ہی تھا. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری جاری ہے. تو بات کر لیتے ہیں خاص طور پہ جو سیاحوں کے حوالے سے ہے اور مقامی آبادی کے لیے مشکل صورتحال ہو رہی ہے, رابطہ سڑکیں بھی بند ہیں, تو اس ساری صورتحال پر کیا صورتحال بنے گی. ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد سرمد سلیم اکرم ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ سرمد صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا تھوڑا سا کیا اب ظاہر ہے کیونکہ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہوئے 1-2-4 دن ہو گئے ہیں, تو کچھ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہیں, لوگوں کو مشکلات ہیں, مقامی آبادی کو کافی مشکل ہو رہی ہے. سو ایکچولی میں کیا ایڈوائزری ہے سیاحوں کے لیے؟ السلام علیکم میڈم, تھینک یو ویری مچ. اس طرح ہے میڈم کہ 22 جنوری سے کیونکہ پہلا سپیل شروع ہوا تھا, پہلے سپیل میں تقریباً 3 سے 3.5 فٹ برف پڑی گلیات میں, اور کل جو سپیل شروع ہوا تھا آن 26 اس کے اندر تقریباً 1.5 فٹ برف پڑی ہے جو ریکارڈ کی گئی ہے پورے گلیات میں اور سراؤنڈنگز میں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ رابطہ سڑکیں جو ہے ان کی بحالی میں مشکلات کافی آ رہی ہیں, لیکن ابھی اس وقت نتھیا گلی کی جو روڈ ہے جو مین نتھیا گلی کی طرف جاتی ہے وہ ہماری اوپن ہے. کوشش ہماری یہی ہے, تمام جی ڈی اے کے جو ٹاؤنز ہیں وہ بھی اوپن کر دیے گئے ہیں. جو ہماری ٹھنڈیانی روڈ ہے وہ 22 کلومیٹر تک اوپن ہے. اگلے 2 گھنٹے میں انشاءاللہ تقریباً اوپر ٹھنڈیانی تک 24 کلومیٹر کمپلیٹ ہو جائے گی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ رابطہ سڑکوں کی, بالکل بات آپ کی درست ہے کہ رابطہ سڑکوں میں مشکلات ہمیں اس لیے بھی پیش آ رہی ہیں کہ وہ روڈز ہوتی ہیں بڑی چھوٹی اور مشینری کا وہاں پہ جانا خطرناک ہوتا ہے, اسپیشلی ڈیورنگ سنو فال. اسی لیے جب تک دھوپ نہیں نکلتی تب تک ہم اس کو مشینری کو وہاں پہ موو نہیں کراتے. اب کیونکہ دھوپ نکل چکی ہے گلیات میں بھی, تو ہوپ فلی ابھی ہماری تمام مشینری جو ہے لنک روڈز پہ موو کر جائے گی. اینڈ نیکسٹ پیل کیونکہ کل رات سے ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے نیکسٹ پیل کے لیے آپ لوگ پریپیئرڈ ہیں, انتظامیہ پریپیئرڈ ہے, ویجیلنٹ ہے. سرمد صاحب یہ بات بتائیے گا کہ سیاحوں کے داخلے پر پابندی کے حوالے سے کیا ہدایات ہیں, کہاں کہاں پر پابندی ہے سیاحوں کے جانے کی, اور کب تک رہے گی یہ پابندی؟ پابندی تو آج ختم ہو جائے گی, آج ہم ٹورسٹ کے لیے راستہ کھول رہے ہیں. لیکن ہماری ریکویسٹ ابھی بھی تمام ٹورسٹ سے یہ ہے کہ مین نتھیا گلی روڈ پہ اگر رہیں تو ان کے لیے آسانی ہے. خدا نخواستہ برف کی پریڈکشن دی جا سکتی ہے لیکن سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ برف پڑے گی یا نہیں پڑے گی.
تو پریڈکشن کے مطابق تو کل برف پڑنی ہے، لیکن ہمارے ساتھ کئی بار پریڈکشن سے زیادہ برف بھی پڑ چکی ہے. تو گزارش تمام جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ان سے اتنی ہوگی کہ آپ برائے مہربانی اگر مین روڈز یا صرف ٹاؤن روڈز تک محدود رہیں اپنے آپ کو، تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو مشکلات نہیں ہوں گی. دوسرا ہماری کیپیسٹی، کیونکہ ہر علاقے کی ہر روڈ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو بھی یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ برف باری کے اندر اوور کیپیسٹیٹ ہو جاتی ہے روڈ، اور سیاح کیونکہ آنا چاہتے ہیں، برف دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہر بندہ یہاں کا رخ کرتا ہے. اس کی وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ٹریفک کے اندر سنو کلیئرنس آپریشن بہت مشکل ٹاسک ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ یہ برف انشاءاللہ مہینے تک رہے گی، شاید 1.5 مہینہ بھی رہے. صرف سنو فال دیکھنے کے لیے اتنی اپنے آپ کو زحمت میں مت ڈالیے گا کہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا زحمت کا سامنا کرنا پڑے. باقی لوکلز کے لیے تو ہم نے ویسے بھی راستے کھولے ہیں، لوکلز اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں، لیکن ٹورسٹ کے لیے بھی آج سے انشاءاللہ راستے کھلے ہوں. بالکل ٹھیک ہے سرمد صاحب، تھینک یو سو مچ. جو ظاہر ہے آپ یہ گائیڈنس جاننا بڑی ضروری ہے، خاص طور پہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ برف جو ہے وہ تو رہے گی مہینہ 1.5 مہینہ، لیکن اگر لوگ سنو فال کی وجہ سے آ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اور جس طریقے سے مری میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دم سے پہنچ جاتے ہیں خاص طور پہ برف باری کے سیزن میں، تو وہاں پر جو مقامی آبادی ہے ان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. اور جب سنو فال ہو رہی ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، تو یہ جو سارے کام ہوتے ہیں جس میں سڑکوں کی بحالی ہے، دیگر کام ہے، یہ رک جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ سوچیں آپ بھی پھنس سکتے ہیں صورتحال میں، جو کہ ہوا بھی. تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ آپ سنو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں، اتنی زحمت میں نہ ڈالیں. سنو ہر سال ہوتی ہے اور اگلے سال بھی جا سکتے ہیں آپ لوگ. کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے کہ اسی سال بس سنو ہو رہی ہے اور آپ نے ابھی جا کے دیکھنی ہے، کیونکہ جان سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. جان ہے تو جہان ہے. اب آپ اپنی جان بھی مشکل میں ڈال لیں، آپ کے ساتھ آپ کے فیملی ہو، بچے ہوں. نمک پاشی کی جا رہی ہے اس وقت رابطہ سڑکوں کے اوپر. اینڈ سیکنڈلی پھر اس کے بعد سنو چینز کی ایڈوائزری بھی ہے کہ آپ لوگ استعمال کریں، نہ نکلیں گھروں سے ایٹ لیسٹ، کہ بہت سفر ناگزیر ہے. اس سے پہلے ہم مری کی بات کر رہے تھے، مری کی تو بات کر رہے تھے، اور ہم سنو کی کو مس کر رہے تھے بیسیکلی. ہم تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صدف میں نے سنا ہے کہ سندھ میں بھی کہیں پر سنو فالنگ ہو رہی ہے. اچھا، سندھ میں بھی ایک علاقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مری، یعنی اٹس جسٹ لائک مری، سیاحتی مقام ہے. گورکھ ہل کی میں بات کریں اسٹیشن پر 13 سال بعد برف پڑی ہے، تو آپ اندازے لگا سکتے ہیں. برف باری کے بعد اس خوبصورت مقام کا درجہ حرارت بھی آپ کو بتا دیتے ہیں -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے. اور یہاں پر ابھی یہ دیکھیں، یہ تو مجھے لگ رہا ہے اولے ہیں جسے جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں برف باری کے مناظر ہیں. برف باری کے بعد گورکھ ہل کا ماحول کافی دل فریب اور دلکش ہو گیا ہے، اور یہاں پر بھی لوگ پہنچ گئے. اچھا، یہاں لوگ جو ہے نا بڑے ایسے موسم کے لیے بڑے کہتے ہیں نا شہدائی ہوتے ہیں، فوراً سے پہنچ جاتے ہیں. ٹرو. اور پھر اس کے بعد ہے نا اگین گورکھ ہل ایک بہت خوبصورت ہل اسٹیشن ہے. وہاں پر بہت سی سہولیات بھی موجود ہیں، اور میرا وہاں پر جانے کا پلان بن رہا ہے. آئی ہوپ کہ بہت جلدی وہاں چلا جاؤں گا آفٹر دس نیوز کی گورکھ ہل میں برف باری ہو رہی ہے. خوبصورت جگہ ہے، وہاں پر جایا جا سکتا ہے، آپ لوگ بھی وزٹ کریں. اچھا جناب، جو نیچر لورز ہیں اور جو ٹریولرز ہیں انہوں نے رخ کر لیا ہے گورکھ ہل کا. دادو کے قریب سندھ اور بلوچستان کی سرحد پر واقع ہے جناب گورکھ ہل اسٹیشن، اور وہ واحد پرکشش ٹھنڈا مقام سمجھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے وزیر ثقافت و سیاحت سندھ سید ذوالفقار علی شاہ. بہت شکریہ ذوالفقار علی شاہ صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. گورکھ ہل اسٹیشن سندھ کا ایک ٹھنڈا مقام سمجھا جاتا ہے سیاحوں کے لیے. اب تک یہاں پر ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں، کیا کیا سہولیات یہاں پر موجود ہیں سیاحوں کے لیے، ذرا بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں اس وقت دیکھیں جی گورکھ ہل جو ہے وہاں پہ بہت اچھی برف باری ہوئی ہے، اور یہ کافی مت سمجھے کہ 1-2 سال کے بعد کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کومری ہے، اسلام آباد اور لاہور کے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، تو سندھ کے لیے یہ ایک بہت بڑا نعمت ہے. اور جون جولائی میں بھی یہاں پہ مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ یا دوپہر کو بھی بہت فرق ہے. اور اس کی ہائٹ جو ہے یہ بھی تقریباً 5000 فٹ اوپر ہے. تو لہٰذا اس وقت وہاں پہ کافی رومز ہیں، اور وہاں پہ کافی لوگ جاتے بھی ہیں. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں یہ
آپ سیون شریف سے ہوتے ہوئے دادو سے پھر آپ آگے جاتے ہیں، وائی پاندی ایک علاقہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر گورکھ ہل آتا ہے وہاں پہ۔ اچھا ذرا یہ بتائیے گا سیاحوں کے لیے کیا سہولیات یہاں پر دستیاب ہیں، کیا کیا آپ نے آپشنز رکھے ہیں جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ دن گزارنا چاہتے ہیں؟ جی وہاں پہ رومز بنے ہوئے 42 رومز ہیں وہاں پہ اوپر ہل اسٹیشن پہ۔ یہ کافی پرانا اپنا گورکھ ہل اسٹیشن کا جو وہاں ریزورٹ بنا ہوا ہے، وہاں پہ ریسٹورینٹس ہیں، اور وہاں پہ کافی ہم نے ابھی فیسٹیول بھی کرا ہے۔ صرف کیا ہے کہ جو اس کا روڈ ہے جو گورکھ کو ٹچ کرتا ہے اوپر جا کے، وہ کیونکہ برساتوں کی وجہ سے، کیونکہ پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں سے نئے آتی ہیں جو ان کو کافی جگہ سے روڈ کو وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت نے اس دفعہ وہ روڈ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تو اس پہ پھر کار بھی جا سکے گی، موٹر سائیکل بھی جا سکے گا، تو پھر ٹورسٹوں کو زیادہ مواقع یہاں وہاں پہ ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی لا رہے ہیں، اور کافی جو ہوٹل کی چینز ہیں یا کافی ایسے جو ہیں مطلب چیئر لفٹ ہو گئی یا دوسری چیزیں بھی وہاں پہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لگانے جا رہے ہیں۔ صحیح، اور یہ بتائیے گا کہ آئندہ فار دا فیوچر کیا امیڈیٹ پلانز ہیں؟ تو آپ جو بتا رہے ہیں غالباً یہ لانگ ٹرم پلانز بتا رہے ہیں، بٹ شارٹ ٹرم کیا پلان ہے؟ ایک تو جو سڑک جا رہی ہے جو زبوں حالی کا شکار ہے اس کو فکس کیا جائے گا، اور کیا ہے افیکٹو امیڈیٹ شارٹ ٹرم پلان؟ جی امیڈیٹ وہاں پہ ابھی پورٹیبل ہٹس لگ چکے ہیں رائٹ، اوپر اپنا ٹاپ پہ، جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، اور اپنا وہ ہم نے کافی وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو وہ اس کا ویو بھی ایک اتنا زبردست ویو ہے۔ شاید آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہو یا نہ ہو تو میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا۔ ابھی پچھلی دفعہ ہم نے نیو ایئر پہ یہاں پہ فیسٹیولز بھی کرائے ہیں، اور اس دفعہ بھی وہاں پہ نیچے اگر جس کے پاس، کیونکہ روڈ کی وجہ سے وہاں پہ لوگ کاروں میں جاتے ہیں، کاریں نیچے کھڑی کرتے ہیں، پھر جیپس کھڑی بھی وہاں پہ، وہ پھر اپنا منیمم رینٹ لیتے ہیں ان سے، اور وہ جیپیں پھر ان کو اوپر تک لے جاتی ہے۔ اوپر ہر چیز دستیاب ہے، وہاں پہ ریسٹورنٹ بھی ہے، جو وہاں پہ ایک جمن نام ہے بندے کا، جمالی ہے وہاں پہ، وہ ریسٹورنٹ وہاں چلاتا ہے، اور وہاں پہ ریزورٹ بھی ہے، اور میں مطلب سیاحوں اس کے ٹائم لیے تو فن بہت پیک سردی ہے، وہاں پر اگر انجوائمنٹ کا فل انتظام کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، ہمارے موجود تھے اور ہمیں تمام تر سہولیات جو کہ گورکھ ہل اسٹیشن پر مل رہی ہیں اس تو سے بس اپڈیٹ پھر آپ کر پلان کر رہے ہیں جانے کے لیے؟ میں پلان کر رہا ہوں، بالکل چلیں پھر میں ہم پہنچوں۔ پوچھیں گے سائنس سے جب وہ وہاں سے ہو کر آئیں گے، لیکن ابھی تو ہم آپ کو کہیں اور لیے چلتے ہیں، ہم آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں، کیونکہ وہاں پر شدید ترین برفانی طوفان، ایک تو طوفان ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے برفانی طوفان، اس طوفان نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور یہاں پر ایک ہی ریاست نہیں کئی ریاستیں، یہ آپ منظر دیکھیں، ایریل ویو ہے جس سے آپ کو ہر جگہ ہی برف نظر آ رہی ہے، شاید ہی کوئی ایسا چپا ہو جہاں پر برف نہ ہو۔ تو یہ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی اور دیگر ریاستیں جو ہیں وہاں پر 15 سال بعد یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے دنیا بھر میں افیکٹ کر رہا ہے۔ گورکھ ہل کی ہم بات کر رہے تھے، 13 سال بعد یہاں پہ برف پڑی ہے۔ امریکہ کی بات کر رہے ہیں جو برفانی طوفان آیا، 15 سال بعد بدترین یہ برفانی طوفان ہے۔ دفاتر، اسکول، سڑکیں سب بند ہیں، نظام زندگی تہس نہس ہو گیا ہے، اور جو لوگ ہیں ان کا بڑی لاکھوں کا نقصان بھی ہوا ہے، لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ بات تو ہمیں موسم کا حال بتانے والے اور جو کلائمیٹ ایکسپرٹس ہیں وہ تو گرمیوں سے جب سیلاب آئے تھے تب سے بات بتا رہے تھے کہ اس دفعہ پوری دنیا میں لانینا ہوگا، وچ مینس کہ بہت شدید ولی سردی پڑے گی، ریکارڈ بریکنگ، اور اب ہم اس کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کلائمیٹ چینج کا خمیازہ جو ہم بھگت رہے ہیں اس میں ہمارا ہی بہت حد تک ایک ہاتھ ہے، اچھا کردار ہے۔ ہمارا تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں ہم متاثر زیادہ ہیں، متاثر زیادہ ہیں، لیکن باقی ایز یہ ہے انڈیویجولز کہ ہیومن ہمیں بینگز کی انٹرفیئرنس کلیکٹیولی اس پر ایکٹ کرنا ہوگا۔